लाहौर एक पुरसकून शहर है, लेकिन ये इतना भी पुरसकून नहीं है जैसा नज़र आता है। दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह लाहौर में भी एक अंडरवर्ल्ड है, और जैसे दूसरे मुल्कों में या दूसरे बड़े शहरों में मुसलसल अंडरवर्ल्ड के दरमियान जंग जारी रहती है, लाहौर में भी एक गैंग वार है। और ये गैंग वार आज से जारी नहीं है। आपने सुना होगा आजकल एक एहसन शाह का जो मुबैना मुकाबला है, पुलिस मुकाबले में एहसन शाह मारा गया। मुबैना मुकाबला, पुलिस ये कहती है कि एहसन शाह को उसके भाई अली रज़ा और उसके साथी छुड़वाने के लिए आए, उन्होंने फायरिंग की, उस फायरिंग से एहसन शाह मारा गया। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है, ये गैंग वार है। और इस गैंग वार में आप देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन या वक्फे से सिलसिला जारी रहता है लोगों के मारे जाने का। ये 18 फरवरी इसी साल की बात है जब अमीर बालाज टीपू मारा गया था। अमीर बालाज टीपू को कत्ल किया गया था। शादी की तकरीब में थे, ठोकर नियाज बेग के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी थी, उसमें उनको कत्ल कर दिया गया। वो कत्ल क्यों किया गया, ये है असल सवाल। और ये है वो अंडरवर्ल्ड जो काम करती है, और इस अंडरवर्ल्ड को कौन चलाता है, ये कैसे चलती है, ये कब से शुरू हुई लाहौर में लड़ाई, और आज ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। सोशल मीडिया का दौर है ना, सोशल मीडिया के दौर में तो सब कुछ जो है वो एक दिन के बाद पुराना हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इस अंडरवर्ल्ड को जानना चाहते हैं, अगर इस आप अंडरवर्ल्ड को समझना चाहते हैं, अमीर बालाज टीपू का कत्ल कैसे हुआ, एहसन शाह का कत्ल कैसे हुआ, और इससे पहले जो कत्ल होते रहे वो कैसे हुए, ये सब अगर आपने जानना है तो आपको तारीख़ में जानना पड़ेगा। ये आज की कहानी नहीं है, ये 60 साल पुरानी कहानी है, ये कम अज़ कम 50 साल पुरानी कहानी है। शाह आलम मार्केट है लाहौर में, उस शाह आलम मार्केट को अक्सर लोग शाह आलमी भी कहते हैं। वहाँ पर 60 की दिहाई में एक ट्रकों का अड्डा हुआ करता था, और उस ट्रकों के अड्डे का नाम था बिल्ला टरकां वाला। बिल्ला टरकां वाला लाहौर के अंडरवर्ल्ड का बादशाह माना जाता था। बिल्ला टरकां वाला तो दुनिया से चला गया, लेकिन बिल्ला टरकां वाला की कहानी आज भी ज़िंदा है। वो कहानी हमें कभी नज़र आती है जब कत्ल हो जाता है टीपू टरकां वाला, या जब कत्ल हो जाता है अमीर बालाज। तो ये कहानी है क्या, लाहौर का अंडरवर्ल्ड क्या था, और वो ये कैसे काम करता था, और ये जो गैंग वार कैसे हुई, लाहौर में एक गैंग के बाद दूसरा गैंग कैसे पैदा हुआ, ये कहानी है असल। और ये कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। 60 की दहाई में जो बिल्ला टरकां वाला का ट्रक अड्डा था, वहाँ से इस कहानी ने जन्म लिया। बिल्ला टरकां वाला कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि ये गैंग वार शुरू कैसे हुई। ये जो लाहौर की गैंग वार है, इस पे फिल्में भी बनती रही हैं। जो 90 की दिहाई में नौजवान सिनेमा जाया करते थे, या जिन्हें फिल्में देखने का शौक़ था, या जिन्हें मालूम है कि उस दौर में कैसी फिल्में बन रही थी, तो उन्होंने भोला सनियारा एक फ़िल्म जो है वो सुनी होगी या देखी होगी, या उसका कोई पोस्टर देखा होगा। इसी तरह हुमायूं गुज्जर एक फ़िल्म बनी थी। ये जो करैक्टर थे हुमायूं गुज्जर, ये भोला सनियारा, ये असल करैक्टर थे, इन पे फिल्में बनी, ये इसी गैंग वार का हिस्सा थे। और ये गैंग वार उसी वक्त से शुरू हुई थी जब बिल्ला टरकां वाला का मर्डर हुआ ये था कि 80s के बाद एक टाइम ऐसा आया जब बिल्ला टरकां वाला के बेटे से या बिल्ला टरकां वाला के डेरे पर एक हो गया। उस में बिल्ला टरकां वाला के बेटे टीपू टरकां वाला को नामजद किया गया। उसके साथ बिल्ला टरकां वाला के 2 मुलाजिम थे जिनका नाम शफीक और हनीफ था। इस कत्ल में जो लोग नामजद किए गए, उनमें एक तो बिल्ला टरकां वाला का बेटा था जिसका नाम था टीपू टरकां वाला। आरिफ उसका असल नाम था और टीपू उसके साथ लगाते थे। आरिफ टीपू पूरा नाम था। तो जो टीपू टरकां वाला था, उसके खिलाफ उसका मुकदमा दर्ज हो गया, जो डेरे पर हुआ या उससे हुआ। अब उसके साथ जो 2 लोग मज़ीद नामजद हुए उस केस में, उनका नाम था हनीफ और शफीक। ये हनीफ और शफीक दोनों ही बिल्ला टरकां वाला के मुलाजिम होते थे। जब तफ्तीश शुरू हुई, हनीफ और शफीक को नामजद कर दिया गया, और बिल्ला टरकां वाला का बेटा जो टीपू टरकां वाला था, उसको इस पर्चे से निकाल दिया गया, उसको बेगुनाह करार दे दिया गया। अब इन दोनों को जेल हो गई। थोड़े अरसे बाद इन दोनों ने, शफीक ने और हनीफ ने, साजबाज की और ज़मानत लेकर बाहर आ गए। अब इनको था गुस्सा बहुत ज़्यादा कि बिल्ला टरकां वाला ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अपने बेटे को बचा लिया और हमें जो है वो फंसा दिया। इन्होंने क्या किया कि दिन दिहाड़े शफीक ने और हनीफ ने दिन दिहाड़े बिल्ला टरकां वाला को कत्ल कर दिया और उसके डेरे पर कत्ल किया। जब ये आदमी कत्ल हो गया बिल्ला टरकां वाला, तो फिर उसके बाद जो शफीक और हनीफ थे, ये दोनों भागकर रुपोश हो गए।
انہوں نے جو روپوشی کا عرصہ گزارا اس میں انہوں نے اپنا گینگ بنانا شروع کر دیا. اب جب یہ اپنا گینگ بنانا شروع کر دیا تو وہاں سے لاہور میں دوسرے گینگ کی بنیاد پڑی. پہلے تو بلا ٹرکاں والا کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی علاقے میں. اب شفیق اور حنیف نے دونوں نے مل کر ایک اور گینگ بنایا اور یہاں سے گینگ 2 ہو گئے. اب کچھ عرصے بعد جا کر ایک خواجہ تعریف نام کے آدمی ہوتے تھے جنہیں لوگ تیفی بٹ کے نام سے جانتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک گوگی بٹ ہیں. شفیق اور حنیف یہ دونوں مل گئے تیفی بٹ کے ساتھ جا کر. اب ظاہر ہے یہ ملازم تھے بلا ٹرکاں والا کے, اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو قتل کرنے کے بعد ان کو بھی ایک طاقت چاہیے تھی, ان کو سر پہ ایک چھتری چاہیے تھی, اور وہ چھتری تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے ان کو فراہم کی. یہاں سے اس گینگ وار میں تیزی آئی اور ایک دوسرے کے لوگوں کو مارنا شروع کیا. اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جاتی ہے گینگ کے درمیان. ایک گینگ کو چلا رہے ہیں تیفی بٹ اور گوگی بٹ, دوسرے گینگ کو چلا رہے ہیں عارف ٹیپو یا ٹیپو ٹرکاں والا. ان دونوں گینگ کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس میں مہرے آتے رہے اور مارے جاتے رہے, کریکٹر پیدا ہوتے رہے اور کریکٹر ختم ہوتے رہے جیسے فلموں میں ہوتا ہے. لیکن اس کہانی میں نیا موڑ یہ تھا کہ ٹیپو ٹرکاں والا کی آدھی ٹیم چونکہ چلی گئی تھی حنیف اور شفیق کے ساتھ تو اس کی طاقت تھوڑی کم ہو گئی. اب باپ بلا ٹرکاں والا کی جو گدی ہے وہ بیٹا ٹیپو ٹرکاں والا سنبھال چکا تھا اور وہ چاہتا تھا انتقام لینا. وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا, اور اس خون کا بدلہ لینے کے لیے انہیں خون چاہیے تھا شفیق کا اور حنیفے کا. پھر اخبارات یہ بتاتے ہیں کہ چن چن کر ٹیپو ٹرکاں والا نے ان لوگوں کو قتل کیا جو اس کے باپ کے میں ملوث تھے یا جنہیں وہ ملوث سمجھتا تھا. ان کو ایک ایک کر کے مارا گیا. اور ان لوگوں کو کرانے کے لیے جو ٹیپو ٹرکاں والا تھا وہ استعمال کرتا تھا شوٹرز. وہ خود یا اپنے کارندے یا اپنے کنٹوٹے جو بھی ہوتے ہیں یا گنڈے بدماش ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتا تھا. وہ کرائے پر شوٹر لیتا تھا اور ان کی سپاری دے دیتا تھا, جیسے انڈین فلموں میں کہا جاتا ہے. ان کی سپاری دی اور اپنے مخالفین کو مروا دیا. یہ سلسلہ جاری رہا. ٹیپو ٹرکاں والا کا نام اس صورتحال کے بعد لاہور میں جو شالمی کا علاقہ تھا یا اندرونی شہر کا علاقہ تھا اس میں دہشت کی علامت بن گیا. اس وقت یہ گینگ وار اتنی بڑھ گئی کہ پنجاب حکومت کو بیچ میں آنا پڑا اور اس گینگ وار کو ختم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بنانی پڑی. اور اس کے بعد اشتہاریوں کو مارنے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس میں شدت اس وقت آئی جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. عابد باکسر جیسے پولیس والے وہ اپنی دہشت کی وجہ سے, اپنے پولیس مقابلوں کی وجہ سے مشہور ہوئے. اس دوران بہت سے انڈر ورلڈ کے لوگ مارے گئے, بہت سے اشتہاری مارے گئے, لیکن ٹیپو ٹرکاں والا پولیس کے قابو نہیں آیا. پھر اس کے بعد 2003 میں ایسا ہوا کہ لاہور کچہری کے باہر ایک بڑا حملہ ہوا. یہ حملہ ٹیپو ٹرکاں والا پر کیا گیا. اس حملے میں 5 افراد جو ٹیپو ٹرکاں والا کے ارد گرد تھے وہ مارے گئے, یا جو اس کے کارندے تھے وہ مارے گئے جو اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے. لیکن جو ٹیپو ٹرکاں والا تھا وہ اس حملے میں شدید زخمی ہو گیا. مبینہ طور پر اس حملے میں مبین بٹ گینگ کے لوگ شامل تھے. اس حملے کے کیس میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ دونوں بھائیوں کو نامزد کیا گیا. اس وقت ٹیپو ٹرکاں والا پر ایک اور الزام لگا. وہ الزام یہ تھا کہ اس نے اس وقت ظفر عرف ظفری نت کو کروایا. ظفر عرف ظفری نت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عابد باکسر کو ملنے جا رہا تھا. ظفری نت اور 4 دوسرے لوگوں کے قتل کا مقدمہ ٹیپو ٹرکاں والا کے خلاف درج کیا گیا. اس دور میں ٹیپو گینگ کو ایک پہلوان نامی گینگسٹر کی بھی حمایت حاصل تھی, جبکہ اس کے علاوہ ایک بچھو پہلوان ہوا کرتا تھا. وہ بچھو پہلوان بھی رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا ٹیپو ٹرکاں والا کا. جب معاملات بہت زیادہ خراب ہونے لگے تو مشرف دور میں ٹیپو ٹرکاں والا نے اپنا تمام کام اور تمام چیزیں سمیٹی اور دبئی شفٹ ہو گیا. اسی دوران ٹیپو ٹرکاں والا نے اپنی فیملی کو بھی دبئی ہی شفٹ کرا لیا, جس میں اس کے بچے بھی شامل تھے, اور سارا کاروبار وہاں سے کرنے لگا. ٹیپو ٹرکاں والا نے بالاج کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا اور وہاں اس کو قانون کی تعلیم دلوائی. اور جو بالاج تھا اس نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی وہاں پر, اور وہ بالکل ایک نیا فیس بن کر سامنے آیا. جب وہ سامنے آیا تو وہ ایک ہیرو کے طور پر سامنے آیا. لیکن یہ اچھا وقت زیادہ دیر نہیں رہا. 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والا جب واپس آیا تو لاہور ایئرپورٹ پر ہی اس پر حملہ کیا گیا اور خرم اجاز نامی شخص نے اس پر گولی چلائی جس سے وہ مارا گیا. یہ دوسری نسل تھی. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اس وقت جو خرم اجاز تھا جو کہ ملزم تھا اس کو جو سزا سنائی وہ 2 مرتبہ سزائے موت کی سزا تھی. اس پر چونکہ الزام تھا اس نے ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کیا, لہٰذا اس کو سزا سنا دی گئی. لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ جو 2 مرتبہ سزائے موت سنائی گئی تھی وہ بعد میں 25 سال قید میں تبدیل کر دی گئی. امیر بالاج نے جب اپنے باپ کی گدی سنبھالی تو اس کے ساتھ
پہلوان بٹ برادرز، بابر بٹ برادرز اور لکھو ڈیریا برادرز تھے۔ یہ تینوں گینگ کام کرتے تھے امیر بالاج کے ساتھ۔ لیکن پھر 18 فروری 2024 کی وہ رات آئی جس کی کوئی صبح نہیں تھی۔ یعنی امیر بالاج ایک شادی پر گیا، ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ایک پولیس افسر جو امیر بالاج کا دوست تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی۔ اس شادی میں شرکت کے لیے جاتا ہے امیر بالاج، اور وہاں پر وہ شادی کے دوران ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے گارڈ کو بھی گولیاں لگی، 2-4 لوگ زخمی بھی ہوئے، اور ایک طوفان سوشل میڈیا پر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک نوجوان تھا اور نوجوانی میں مارا گیا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کیوں مارا گیا؟ وہ ایک گینگ وار کا حصہ تھا۔ اس گینگ وار میں بہت سے لوگ پہلے قتل ہو چکے تھے۔ یہ تیسری نسل تھی جو اس دشمنی کی بھینٹ چڑھی، یا جسے آپ کہہ لیں کہ گینگ وار کی بھینٹ چڑھی۔ ہاں، وہ ایس پی اکبر اقبال تھے جن کے بیٹے کی شادی تھی۔ CIA پولیس نے امیر بالاج کے قتل میں ملوث ہونے کی بنا پر جس آدمی کو پکڑا اس کا نام تھا احسن شاہ۔ احسن شاہ پر یہ الزام لگا کہ اس نے مخبری کی تھی۔ احسن شاہ جس دوران سعودی عرب میں تھا، اسی دوران یہاں پر امیر بالاج قتل ہو جاتا ہے۔ امیر بالاج جب قتل ہوتا ہے تو اس کا الزام، مخبری کا الزام احسن شاہ پر لگ جاتا ہے، اور احسن شاہ کو ایک ولن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ہیرو تھا اس کہانی میں، ایک ہیرو تھا اور ایک ولن تھا۔ اس کہانی کا جو ہیرو تھا وہ امیر بالاج تھا، اس کہانی کا جو ولن بنا وہ احسن شاہ بن گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک آگ لگائی گئی، یا وہ آگ لگی، ہر شخص نے اپنا چورن بیچا، ہر شخص جو ہے وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طرح میں چیزیں نکال کر لے آؤں اور میں پیسے کما لوں۔ تو سوشل میڈیا نے اس کو ہیرو بنا دیا اور دوسرے کو ولن بنا دیا۔ احسن شاہ امیر بالاج کا بہت قریبی دوست سمجھا جاتا تھا، اتنا قریبی دوست سمجھا جاتا تھا کہ بعض قریبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے کی ریل پیل احسن شاہ کے پاس تھی وہ بالاج کی وجہ سے تھی۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسا تھا یا نہیں تھا، لیکن جتنی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا تھا۔ احسن شاہ پر اس مقدمے میں نامزد ملزموں کے ساتھ رابطے کا بھی الزام تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ احسن شاہ نے جو ہے ایک بھاری رقم ان لوگوں سے حاصل کی تھی جو مارنا چاہتے تھے امیر بالاج کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہ حراست میں ہے۔ حراست میں CIA پولیس لے کر جاتی ہے احسن شاہ کو کسی برآمدگی کے لیے، جیسا کہ اکثر مقدمات میں ہوتا ہے۔ لیکن راستے میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ پولیس کہہ رہی ہے۔ پولیس کے مطابق جب وہ لے کر جا رہے تھے احسن شاہ کو، تو راستے میں علی رضا جو احسن شاہ کا بھائی ہے اور اس کے چند ساتھی آئے، انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی۔ انہوں نے احسن شاہ کو چھڑانے کے لیے گولیاں چلائی، تو جب ادھر سے گولیاں چلی تو پولیس نے بھی پتہ نہیں اپنا ڈیفنس کیا یا نہیں، لیکن لکھا یہی ہے کہ وہ گولیاں جو اس کو احسن شاہ کو چھڑانے کے لیے چلائی گئی تھی وہ احسن شاہ کو ہی لگی۔ وہ موقع پر نہیں تو وہ ہسپتال لے جاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، اور ایک اور کہانی یہاں ختم ہو گئی۔ ان سارے واقعات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لاہور کی انڈر ورلڈ ایک بار پھر کروٹ لے رہی ہے، اور اب یہ جو کروٹ لے رہی ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ میں تو نہیں جانتا، لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ نہ بلا ٹرکم والا کا قتل آخری تھا، نہ ہی عارف امیر ٹیپو کا قتل آخری تھا، نہ ہی امیر بالاج کا قتل آخری تھا، اور نہ ہی شاید احسن کا آخری ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کس کی باری ہے۔